السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکان کے تحت یہ محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجایا گیا ہے، یعنی خوشی، ہر ایک چیز میں خوشی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سرکار ولادت اعلیٰ حضرت کے آج دن بھی ہے، اور سمجھیے کہ بہت ہی خوش نصیب ہے، اور آپ معتبر انسان ہیں، اور میں یہ کہوں گا صاحب خانہ بھی معتبر انسان اس لیے ہے کہ سرکار ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر اس نے پروگرام رکھا۔ کوئی ضروری نہیں ہو 50,000 کا مجمع ہو، کوئی ضروری نہیں 2 لاکھ کا مجمع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک بولنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو، جہاں میرا ذکر ہو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سرکار اعلیٰ کے بعد موقع پر زیادہ نہیں 3 شعر میں لوں گا تو چاہتا ہوں حضرت، اور سرکار اعلیٰ کے شعر اچھے مولوی نہیں سمجھ پاتے ہیں، اچھے مولوی نہیں سمجھ پاتے ہیں، بے شک اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ارے مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گلے سے باد خلیل کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کہوں یا رسول اللہ، آپ کو میں کیا کیا کہوں؟ باغ خلیل یعنی کہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کہ خلیفہ ایک مان لیجئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کہ جب تمام دنیا، تمام کائنات کے ہر خطے سے اب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی تجلی کی تجلیات کو اس سے بھی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ یعنی شان ہمارا ایک چھوٹا سا میں ٹکڑا دیتا ہوں، لا الہ، سب پڑھتے ہیں لا الہ، لیکن حقیقت اس کی یہ سمجھیے کہ اس کی جڑ جو ہے زمین ہے، اس کی جڑ جو ہے کیا ہے؟ زمین ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، جتنے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم آئے اس کی جڑ ہی زمین ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کی جڑ ہی زمین ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس کی جڑ ہی زمین ہے، حضرت جو ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے اس کی جڑ ہی زمین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس کی جڑ ہی زمین ہے، سلیمان علیہ السلام ہے اس کی جڑ ہی زمین ہے، اس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اس کی جڑ ہی زمین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اس کے جو ہے چھت ہے، محمد رسول اللہ اس کی چھت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک زمین کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا۔
آپ کا مکمل ایمان ہی نہیں ہوگا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ کہ لا الہ الا اللہ اگر صدق کے دل سے وضو بنا کر کثرت سے لا الہ الا اللہ کی ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ وضو بھی صحیح ہو۔ آج ہمارے زبان میں تاثیر نہیں ہے، آج ہمارے زبانوں میں تاثیر لا الہ الا اللہ میں اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت آدم بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، حضرت موسیٰ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اور محمد رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جناب مفتی بھائی کو توفیق دیا کہ یہ مکان کو بنایا۔ یہ برکت اسی کی ہے۔ اور خاص طور سے دیکھیے ہمارا ایک غلط ذہنی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علماء کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، ہمارا مولانا کے چہرہ دیکھ لیے سائڈ ہو گئے ہیں، ہمارا آپ دیکھیں امام کو چہرہ دیکھیں سائڈ ہو گئے، شاید مولانا آ رہے ہیں کچھ مانگنے کے لیے۔ لیکن آپ یہ اچھی طرح جانیے علماء کے چہرہ دیکھنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنا، یہ حد ہے۔ علماء کرام کے چہرہ دیکھنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنا، تو علماء کی صحبت آپ اچھی طرح اختیار کریں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اللهم صل على سيدنا وسيدنا محمد بارك وسلم والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک اتفاق سے آج کوئی غلط انسان کے صحبت میں رہیں گے اور اچھے آدمی کا نظر اس پہ پڑا تو لوگ یہی کہیں گے یار یہ انسان غلط انسان کی صحبت میں اختیار کر رہا ہے۔ لیکن آپ ایک عالم دین کے ساتھ رہیں گے، ایک علماء کے ساتھ رہیں گے، ایک امام کے ساتھ میں اچھی صحبت میں رہیں گے، حالانکہ وہ بری راستہ نہیں دے گا لیکن اچھی ہی بات دے گا، تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ علماء کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے ذریعے سے ہر کام آپ کا آسان فرما دے گا۔ تو رہی حالانکہ جیسے 2000 سال سے یا 2006 سے ہی لے لیجئے، میں اکثر و بہتر دیکھتا ہوں کہ جناب حالانکہ زبان پر میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، دیکھ کے تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ شخص ہمیشہ علماء کی صحبت میں رہا ہے، یہ شخص ہمیشہ علماء کی صحبت میں رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں تک نواز دیا۔ یہ سوچے بھی نہیں تھے کہ میں اتنا بڑا مکان بناؤں گا، اتنا بڑا بلڈنگ بناؤں گا، تو میں یہ کہوں گا یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی فیضان ہے کہ ان کے اوپر برس گیا۔ یہ ان کی اعلیٰ حضرت کی فیض، اعلیٰ حضرت کے خانوادوں سے حضور جمال الرسا سے بیعت ہے، سبحان اللہ، خانواد اعلیٰ حضرت سے بیعت ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی خاندان سے جو جوڑ گیا قسم خدا کی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت جل شانہ کی یہ شان ہے، آج ہم یہ مائک پکڑے ہوئے ہیں یا علماء کرام یہاں پر ظاہر ہیں یا آپ بیٹھے ہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک ہے، مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا دلائے زیبا کہوں تجھے، لیکن اللہ نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے خالی کا بندہ خالی کا سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی شد جل شانہ کے مصطفیٰ جان رحمت آخری نبی کو اتنا مرتبہ اگر کسی جو ہے شاعر نے دیا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کی فیضان ان کے کرم و نوازش سے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب و محبت رکھا، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی تو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، یہ سرکار اعلیٰ کی شعر ہے۔ انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ
चमन चमन है, अरे उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं के रंगत गुलाब में है कि नहीं? उन्हीं के, किसके? मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान सारी कायनात को पैदा फरमाया। उन्हीं की बुमाई समने हर खित्ते, हर जलवे, चरिंदे परिंदे हरिंदे इंसान जिन्नात साथ जन्नत दोज़ख आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू अता फरमाया। उन्हीं की बुमाई समन है। ये झालर, ये गनम है, ये लाइट, ये सब मुस्तफा की जल रही है। सुभान अल्लाह। ये हक है, ये लाइट जल रही है इलेक्ट्रिशियन का, ये कमाल है, लेकिन हकीकत ये पूछिए, इसमें जलवा मुस्तफा का करम है, इसलिए ये भी चमक रहा। उन्हीं के बुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, अरे उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं के रंगत गुलाब में। ये भी मुस्तफा के सत्य में चमक रहा है। अबे ये भी मुस्तफा के सत्य में चमक रहा है, अरे ये भी मुस्तफा के सत्य में चमक रहा है। आज मैं भी खड़ा हूँ मुस्तफा के सत्य में, मैं भी खड़ा हूँ मुस्तफा के सत्य में। इसलिए कहा ला इलाहा इल्ला, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं कोई माबूद। हज़रत आदम भी आए यही कलमा पढ़े, मूसा अलैहिस्सलाम आए यही कलमा पढ़े, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए यही कलमा पढ़े, शीश अलैहिस्सलाम आए यही कलमा पढ़े, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह यही कलमा पढ़े, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए यही कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी बड़ी इसकी फजीलत है। अब उलमा कराम से ये पूछेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मर्तबा अगर हकीकत में इंसान अगर जान जाए तो हर वक्त, हर लम्हा, हर हमेशा इसके विरुद्ध में हमेशा जो है कि हमेशा व हमेशा विरुद्ध करता रहेगा। तो शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मसला हमारे सामने आया था, जैसे जमात खड़ी है, जमात खड़ी है, 5 सफ़े की जमातें हैं, अगर किसी में किसी वजह से हाजत हो गई तो हुक्म ये है कि वो इंसान बाहर निकले और आगे वाला आदमी को बीच में खड़ा करे। अगर हवाएं खारिज हो गई तो नमाज नहीं होगी, अगर हवा खारिज हो गई तो नमाज नहीं होगी, अगर हवा खारिज रहती अगर नमाज पढ़ लिया तो समझिए जिसकी मसला ये है कि वो बहुत बुरा इंसान है। बल्कि खारिज होने के बाद जान बूझ कर नमाज तो होगी नहीं, पहली बात है। तो हुक्म यह है, लोग ये समझते हैं अगर मैं निकलूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन ये आप अच्छी तरह जान लीजिए कि बेइज्जती नहीं, बल्कि आप अपनी समझी के मुकद्दर पे नाज कीजिए कि आपने बाहर निकल गया और हुक्म खुदा की तामीर फरमाया। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं दे करब रहमत, खुदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा। मदीने की खिदमत खुदा तुझको रखे, मदीने की खिदमत खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है वो जाने वाले। ये मेरे अजीजों दोस्तों, हमेशा हक बोलिए। जालिम का साथ देने वाला जालिम होता है, ये नोट कर लीजिए। जालिम का साथ देने वाला जालिम होता है, और हक का वकुल जान हक वज़हक कर बातिल, हक आया और बातिल दबा। वकुल जान हक वज़हक कर बातिल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में जलवा अफरोज हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वहीं पर वही नाज़िल हुआ वकुल जान हक वज़हक कर बातिल। क्या वजह? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ादिर बरेलवी तमाम के खिलाफ आपने फतवा दिया। वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफिज़, शिया, लहरिया, नचरिया सबके खिलाफ जो गुस्ताखे रसूल है,
لیکن آج لوگ جو ہے شیعہ سے دوستی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں علماء کرام دو امام ہیں، ان سے آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. جیسے آپ بروں کے صحبت میں رہیں گے تو اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. عالم کے ساتھ صحبت میں رہیں گے تو عالم کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. اگر آپ امام کے ساتھ رہیں گے امام کے ساتھ ہی آپ کا حشر ہوگا. غوث اعظم کے ساتھ رہیں گے تو غوث اعظم کے ساتھ حشر ہوگا. اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہیں گے تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ حشر ہوگا. اور بوڑھوں کے ساتھ رہیں گے تو بوڑھوں کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، شیعہ کا ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے. توجہ ہے نا، شیعوں کے ساتھ دوستی رکھنا یہ بالکل حرام ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے نا شیعہ کو اپنی دعوت میں بلاتے ہیں اور اوپر سے بولتے ہیں میں سنی ہوں، جماعت اللہ کا بیعت ہوں، خانواد اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے. نہیں، یہ دنیا کو دھوکہ دیتا ہے. یہ اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ جو انسان دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ سب سے بڑا برا انسان ہے. اس لیے ہمیشہ حق کی ساتھ دیجیے، بروں سے دور رہیے تاکہ حق آپ ساتھ دیں گے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل دبا. ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجیے. جیسے کہ دو بہن ہیں، ایک آدمی پر دو بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ایک بہن اس فلاں آدمی سے، ایک مثال کے طور پر ذاکر صاحب سے اس کی بہن کی شادی ہے، پہلی بڑی والی کی، دوسری کی شادی اس کے لیے حرام ہے. دوسری بہن کی شادی اس مرد پر حرام ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہوئے، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ فلاں گھر کے اندر اس گھر میں دو بہن ایک مرد پر، اس گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، سلام کرنا بھی حرام ہے، سب چیز حرام ہے. یعنی کہ اگر اس کے خاندان والے اس سے نسبت کرتا ہے، اس سے قریبی ہوتا ہے، اس سے رشتہ جوڑتا ہے، اس آدمی کا سب کا کھانا پینا حرام ہے اس گھر سے. یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم اور آپ صرف یہ سوچتے ہیں مجبوری ہے. ارے کیا چیز مجبوری ہے؟ ارے مجبوری تو حضرت بلال کے پاس بھی تھا کہ نہیں؟ سینے پر پتھر ہے. ابو جہل جو ہے کہ کافر مشرکین اس پہ سینے پہ چڑھا ہوا ہے، کہہ رہا کہ بلال مصطفیٰ کے کلمے چھوڑ دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو حضرت بلال فرماتے ہیں خبردار، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ رہے، دل تیرا نام رہے. کیا مجبوری ہے تیرے پاس؟ کیا چیز مجبوری ہے؟ ارے ایمان اسے کہتے ہیں جو حق کے ساتھ دے اور باطل سے دور ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے. ارے اسی کو ایمان والا کہتے ہیں. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حضرت توجہ چاہوں گا، حضرت حق صحیح ہے. مومن جو ہوگا مصطفیٰ فرماتے، کون فرماتے ہیں؟ بولیے کون فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ. کون مصطفیٰ؟ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نے نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، اولاد دیا، ایمان دیا، خدا بھی دیا. دیا کہ نہیں؟ بولیے دیا نا. وہ فرماتے ہیں کہ مومن بولیے نا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولا. مومن نہیں ہوگا تو بولیے نا، مومن نہیں ہوگا تو جھوٹ بولے گا. سچ ہے نا؟ تو آپ بتائیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ کہو میں مومن ہوں، یہ بولے کہ ساری چیز میرا ہی، دوسرے کے نہیں ہو، کیسا مومن ہے یار؟ وہ مومن نہیں ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے، اسلام کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دھرتی اڑاتا ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دھرتی اڑانے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ منافقین ہو. بے شک. حق کے ساتھ دیجیے، خدا کے ساتھ رہے گا. ارے آپ اچھی طرح جانتے ہیں جنگ بدر میں کتنے مسلمان کی تعداد 313. تو بس ختم کروں گا. کتنے تعداد تھی؟ 373. اور کافر کی تعداد 1000 سے زائد. جیتا کون؟ ارے بولن کون جیتا؟ مسلمان مومن. کون جیتا؟ مومن. اب جو ہے اب آگے چلیے. جب حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دریائے دجلہ پر گئے، فرعون کی تعداد کتنی تھی؟ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام کتنے کم تھے؟ میدان میں کون جیتا؟ بولنا. موسیٰ علیہ السلام. ڈرتے کیوں یار؟
یہ چلو بڑ انسانوں سے حق کا ساتھ کر دو وقل جعل الحق وزهق الباطل حق آیا اور باطل دبا اور جس نے باطل کے ساتھ دیا وہ باطل ہے جس نے حق کے ساتھ دیا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا یہی ایمان ہے اور مومن کا بھی جھوٹ نہیں بولے گا مسلمان تو بہت ہے مومن بہت کم ہے بیش مسلمان بہت ہے لیکن مومن کم ہے ایک مومن بھی اگر رہے گا دنیا کے اندر تو اسلام کی جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے گا بیش اور باطل کو نیست و نابود کر دے گا کچال دے گا اس کو میرے جو دوستو جہاں تم سے کوئی غلطیاں ہو گئی معاف کرنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمائے وقل جعل الحق وزهق الباطل اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پڑھا جائے یا 2 منٹ آپ پوچھیں یہ 2 منٹ کو دیجیے 2 منٹ سلام